جی دوستو، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہوئے اور اس کے بعد وہاں پہ جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی وہ منتخب ہوئی اور کل پرسوں اس کا پہلا اجلاس شروع ہوا اور گزشتہ روز وہاں پہ قرارداد آئی جو کہ پاس ہو گئی اور اس قرارداد میں یہی تھا کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی وہ ریسٹور کی جائے اور آرٹیکلز 370 اور 35A جو اپنی اصل حالت میں تھے 4 اگست 2019 کو ان کو بحال کیا جائے۔ تو اس کو لے کر بڑا اس وقت بھارت میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات ہی نہیں کروانے چاہیے تھے، انتخابات سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں وہ اپنا کام صحیح کر رہے تھے، منوج سنہا صاحب، چیزیں ایسا ایسا کنٹرول میں تھیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، ٹورزم آ رہا تھا، ایک لحاظ سے پیس تھا، تو کیوں یہ الیکشنز کروائے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں بھائی، الیکشنز تو کروانے ضروری تھے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ رکھا تھا کہ ستمبر سے پہلے پہلے 2024 میں انتخابات ہو جانے چاہئیں، بلکہ سپریم کورٹ نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، جو ریاست کا درجہ ملنا ہے وہی ملنا چاہیے۔ اچھا، جب انتخابات ہو گئے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو یونین ٹیریٹری سے اب کہتے ہیں یہ، اس کا پہلا اجلاس ہوا تو کیبنٹ نے ایک قرارداد پاس کی اور اس قرارداد میں صرف یہی ذکر تھا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے جو ریاست کا درجہ لیا گیا تھا وہ اس کو واپس دیا جائے۔ اس میں اس کی جو خصوصی حیثیت تھی لداخ کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ لداخ کو واپس میں لایا جائے، اور جو جس طریقے سے اسٹیٹ ایگزسٹ کر رہی تھی 4 اگست کو 2019 اس کو بحال کیا جائے۔ تو پھر عمر عبداللہ صاحب گئے بھی نیو دہلی، اس قرارداد کو لے کر امت شاہ سے ملاقات کی اور راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کی، مودی صاحب سے ملاقات کی، اور آئی ایم شور اجیت دوول سے بھی شاید ملاقات کی ہو، لیکن اور اس کے بعد پھر یہ جب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تو اس میں ایک قرارداد آ گئی، اور قرارداد میں بھی کافی ہنگامہ ہوا اسمبلی میں۔ وہ جو انجینئر رشید کے چھوٹے بھائی ہیں خورشید، انہوں نے بلیک کارڈ بھی ایک پکڑا ہوا تھا کہ جی ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو پھر بی جے پی کے لوگ جو ممبرز تھے وہ طیش میں آ گئے تو ایک کافی ہنگامہ مچا۔ تو اچھا، اب صورت حال یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ ریسٹور کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس بات یہاں ختم ہو جائے گی۔ آفٹر آل 5 اگست 2019 سے پہلے بھی 19 سے پہلے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع تو تھا، تو اگر یہ اس کی خصوصی حیثیت ریسٹور ہو بھی جاتی ہے تو تنازع ختم نہیں ہوگا، تنازع تو اپنی جگہ برقرار رہے گا جب تک کہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 76 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خصوصی حیثیت تھی جو کہ کانسٹیٹیوشن میں دی گئی تھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، وہ کوئی اتنی زیادہ اب آپ کہہ لیجئے کہ بس باتوں کی حد تک تھا، لیکن اصل حقائق تو کچھ اور ہی تھے۔ بھارت تو اس کو اپنا اپنے ایک جس طرح اور اسٹیٹس ہیں اسی اسٹیٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا تھا، اور جو پہلے ایک زمانے میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کا وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ریاست ہوتا تھا، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو برائے نام ہی تھا یہ خصوصی کی جو برائے نام ہی تھی خصوصی حیثیت، لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ تھی وہ آرٹیکل 35A کا رہنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اس کے جانے سے اب یہ ہوا ہے کہ جو آبادی ہے، مسلم آبادی ہے، اکثریت ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، اس کو تبدیل کرنے کا ایک بہانہ ایک بہانہ چاہیے تھا بی جے پی کی حکومت کو، اور وہ ان کو مل گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اب وہ بسانے کی کوشش کر رہے ہیں جموں اور کشمیر میں۔ تو یہ اصل خطرہ ہے کہ جو ڈیموگرافی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، اس کو ہی تبدیل کر رہے ہیں۔ تو اصل تو خطرہ یہی ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اس میں جو ہندو پنڈت ہیں
جموں میں بھی وہ بھی اس سے خوش نہیں ہیں، اور جہاں وہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے بی جے پی کے اس اقدام کو کہ اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی جائے، لیکن وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہیں کہ آل آؤٹ سپورٹ دیں اس معاملے میں، آرٹیکل 35A کے معاملے میں۔ تو کافی وہاں پہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھارت سے لوگ آئیں گے تو جابس کے مسائل ہوں گے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے پریشر پڑے گا، ہاسپٹل سے پریشر پڑے گا، تو ابھی جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے ذہنی طور پہ۔ تو اصل اور مسلمانوں کو بھی یہی معاملہ ہے کہ جو ان کی ایک خصوصی حیثیت تھی ریاست کی، پہلے تو اس کو ختم کیا گیا، اور اب ان کو محروم بھی کیا جا رہا ہے اکنامک اپرچونٹیز کے سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، اور عمر عبداللہ صاحب نے بیان دیا ہے، انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے اس کو کہ دیکھیے ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا، ہم نے پہلے کیبنٹ سے ایک ریزولوشن دلوائی، اس میں ہم نے صرف اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی، اور پھر اسمبلی سے ہم نے اصل کام اسمبلی سے کروایا۔ تو ٹھیک ہے، ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے ان کے لیے انف نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کشمیریوں کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ چلے جی پہلے جو کام غلط ہوا اس کو تو ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد پھر اپنی جد و جہد جو آ کے خود ارادیت کی ہے اس کو ہم دوبارہ سے نئے سرے سے آغاز اس کو کریں گے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ والی بات ہے، تو لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی ہو۔ اور عمر عبداللہ بھی اسی جانب، ان سے ہم توقع تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کے والد محترم وہ خود بھی وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جموں اور کشمیر پاکستان کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ تو اور ان کے پھر والد صاحب شیخ عبداللہ نے بھی یہی کردار ادا کیا، اگر وہ اس وقت ٹھیک بات ہو جاتی تو آج جو معاملات ہیں اس طرح نہیں ہوتے، کیونکہ شیخ عبداللہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مور اور لیس مہاراجہ ہری سنگھ کی پوزیشن کو سپورٹ کرتے تھے کہ ہم نے نہ پاکستان کا حصہ بننا ہے نہ بھارت کا، ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہاراجہ ہری سنگھ سے جو زبردستی ایک فیک قسم کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی سائن کروایا گیا تھا، اور اب اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، کیونکہ جو 370 ہے یا آرٹیکل 335A تھا وہ اسی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سے اسٹیم کرتا ہے، اسی بنیاد جو ہے وہ اگر آپ کہہ لیجئے تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہی ہے۔ تو بہت سے ابھی مسائل ہیں، بھارت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور میں پہلے بھی اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ دل و دماغ جیتنا کشمیریوں کے و بھارت، کیونکہ کشمیری کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جو باقی مسلمان بھارت میں رہتے ہیں ان کی طرح وہ بھی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو جائیں بھارت کے، تو وہ اپنی جد و جہد ان اینی کیس جاری رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔